مکہ کی پرسکون گلیوں میں وسیع صحرائی آسمان کے نیچے احمد ایک مخلص مومن ایک رات ایسے احساس کے ساتھ بیدار ہوا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ چاند روشن تھا اور ستارے آسمان پر جوہرات کے مانند جھلملا رہے تھے۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، روحانی احتساب کا مہینہ، اور احمد نے خود کو روزہ رکھنے، نماز پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے میں پوری لگن سے لگا دیا تھا۔ اس شام جب احمد اپنے سادہ گھر میں خاموشی سے بیٹھا روزے کے دن پر غور کر رہا تھا، اسے نبی کریم کے الفاظ یاد آئے۔ نبی نے ایک رات کا ذکر فرمایا تھا جو لیلۃ القدر کے نام سے جانی جاتی ہے، تقدیر کی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس بابرکت رات کی آمد کا تصور ہی احمد کے دل کو خوشی سے بھر رہا تھا۔ اس مقدس رات کی برکتیں پانے کے عزم کے ساتھ احمد نے ٹھنڈے سحر کے پانی سے غسل کیا۔ اس نے اپنے جسم کے ساتھ اپنی روح کو بھی پاک کیا اور اپنی جائے نماز کو کعبہ کی سمت بچھا کر نہایت عاجزی اور توجہ سے نماز پڑھنے لگا۔ فضا جیسے تھم گئی، گویا شہر کو ایک نرم آغوش نے گھیر لیا ہو۔ جب احمد نماز میں کھڑا ہوا، قرآن کی آیت جو اس نے دل سے تلاوت کی، خلوص اور عقیدت کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے تھی۔ اس کا دل ہلکا محسوس ہو رہا تھا، جیسے غیب سے فرشتوں کے ہاتھ اسے بلند کر رہے ہوں۔ گھنٹے بیت گئے اور وہ رات بھر آہستہ آہستہ دعائیں مانگتا رہا۔ اس نے اللہ سے مغفرت، ہدایت اور طاقت کی دعا کی۔ اس نے اپنے گھر والوں اور بستی کے لیے سلامتی مانگی اور ان علاقوں میں امن کی دعا کی جو فتنہ و فساد کا شکار تھے۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی، احمد نے اپنے وجود پر ایک گہری سکون کی چادر محسوس کی۔ اسے لگا وہ اکیلا نہیں بلکہ روشن کی ایک غیبی فوج نے اسے گھیر رکھا ہے۔ اس نے قرآن کی اس آیت پر ایمان رکھا، اس رات فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر معاملے میں اترتے ہیں۔ یہ سلامتی ہے یہاں تک کہ صبح طلوع ہو۔ جب افق پر فجر کی پہلی روشنی نمودار ہوئی، احمد نے اپنی عبادت مکمل کی۔ اس کا دل شکر اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لیلۃ القدر نے اسے ایمان کی تجدید اور اپنے خالق سے ایک گہرا تعلق عطا کیا ہے۔ فجر کے طلوع کے ساتھ ہی احمد نے اس رات کی برکتوں کو اپنی زندگی میں لیا، یہ عزم کرتے ہوئے کہ وہ اپنے لفظ، خیال، عمل کی روشنی میں ڈھالے گا۔ مومن کو سچی عبادت اور تدبیر کے انہی لمحات میں الہی سکون طاقت نصیب کرے۔